ڈاکٹر مہارنگ کا اپنے والد کے نام ایک خط۔ رات 3 بجے بروز جمعہ 22 دسمبر، پریس کلب، اسلام آباد۔ ابو، اس وقت ہم اسلام آباد کی خنک رات میں کھلے آسمان تلے یخ ہواؤں کی زد میں ہیں۔ پچھلے 17 دنوں سے موسم کے بدلتے احوال نے ہم سب کو نڈال اور پوئی مردہ کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس مارچ میں 70 سالہ کریمہ، 9 سالہ آمنہ اور شوگر کی مریضہ خدیجہ کی طرح بہت سی بچیاں، نوجوان لڑکیاں، بوڑھی اور بیمار بلوچ مائیں اور بہنیں بھی شامل سفر ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ اس قافلے کی ہر ایک صنف نازک اب مضبوط اور پتھر دل ہو چکی ہے، اور وہ عورت بھلا کیوں نہیں ہوگی جس نے پچھلے 5-6 دہائیوں سے صرف جبری گمشدگیاں، اپنے صنف قوی شوہروں اور باپ بیٹوں کے جسمانی اور ذہنی ٹارچر، ان کی واپسی کا المناک انتظار اور بعض اوقات جلی سڑی اور کٹی پھٹی لاشیں ہی اٹھائی ہوں۔ جس عورت کو اپنے گھر کے آنگن میں خوشی اور مسرت کے شادیانوں اور بدھائیوں کے بجائے دھماکے، ایمبولینسوں کی سائرنیں، بھوکے پیاسے شیرخوار بچوں کی آسمان چیرتی چیخیں اور تڑپتے مریضوں کی چلاہٹیں سننے کو ملی ہوں، وہ نہ صرف سنگ دل بلکہ کٹھور اور قسی القلب بھی ہو جاتی، اس کی زندگی بے مقصد بن جاتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، ظالم اور جابر کو للکارنا۔ ابو، اس وقت اس تھکے ماندے قافلے کا ہر ایک فرد نہ چاہتے بھی سو گیا ہے۔ وفاقی راجدھانی میں پورے ملک کی قیادت 8 مارچ کے عورت مارچ کے لیے تیاری کرنے والی فیمنسٹ آنٹیاں، مارکسسٹ پنجابی، سندھی اور پٹھان، ہیومنسٹ پاکستانی، مذہبی ملا، انسانی حقوق کے علمبردار اور این جی اوز تنظیموں کے رہنما بھی اشتراکی، جمہوری، انسان دوستی اور اسلامی اصولوں پر ملک کی دولت اور حقوق کی منصفانہ تقسیم کر کے اپنے عشرت قدوں اور مے قدوں سے اپنی لگژری گاڑیوں میں وسیع و عریض بنگلوں کو سدھار چکے ہیں۔ اس لیے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، مگر مجھے سونا نہیں ہے۔ میں نے سونے کی عادت اب زندگی سے ختم کر دی ہے، کیونکہ سوتے وہ ہیں جن کو بڑی دیر تک اپنوں کے ساتھ خوشیوں سے محظوظ اور لطف اندوز ہونے کے لیے لمبی اور صحت مند زندگی درکار ہوتی ہے۔ مگر میرے اپنے تو تم ہو، جن کی 12 سال پہلے میں نے لاش اٹھا دی تھی۔ ابو، مجھے معلوم ہے کہ یہ خط آپ تک اب کبھی نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ درد دل میں کسے سناؤں ان سندھی، پنجابی اور پٹھان بھائیوں کو، جن کو یہاں سے 12,000 کلومیٹر دور فلسطین، 1,500 کلومیٹر دور برما اور 1,200 کلومیٹر دور کشمیر کے انسانوں پر ظلم محسوس ہوتا ہے، جن سے یکجہتی کے لیے یہ روڈ راستوں پر نکلتے، مظاہرے کرتے، عالمی طاقتوں کو للکارتے اور ان کے درد و الم کو اپنا درد و الم سمجھتے ہیں۔ دنیا کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے حق میں مظاہرے بڑی اچھی چیزیں ہیں، میں بھی ان سب کو مظلوم ہی سمجھتی ہوں، مگر یہ رویہ دوہرا معیار اور منافقانہ روش کی عکاسی کرتا ہے۔ ابو، کارل مارکس کے مطابق انسان صرف 2 قسم کے ہوتے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ کیا ان پاکستانیوں کے قائم کردہ معیار ظلم پر وہ بلوچ، ان پر واٹر شیلنگ کی جائے، آنسو گیس کے ذریعے اس شہر سے روکا جائے جس پر اس ملک کے چاروں صوبوں کا یکساں حق ہے، جن کے باپ بیٹوں بھائیوں کو گم اور قتل کر دیا جائے، جن کے گھروں کی خوشیاں اجاڑ دی جائیں، اور سرد راتوں میں در بدر اور بے گھر اس مارچ میں شریک مظلوم نہیں ہے؟ اگر نہیں تو یہ یقیناً منافقت ہے، اور اگر مظلوم ہے تو وہ اب تک کہاں گم ہے؟ ابو، ان مظلوموں جن کے حق میں یہ چندے بٹورتے اور مظاہرے کرتے ہیں اور ہم مظلوموں میں صرف یہی فرق ہے کہ انہیں صرف مارا جاتا ہے اور ہمیں اٹھایا جاتا ہے، گھر اجاڑا جاتا ہے اور پھر بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابو، آپ ہی بتائیں کہ زیادہ تکلیف میں اور زیادہ ظلم کا شکار کون ہے؟ اور پھر ہم ان کے اپنے بھی تو ہیں۔ چلیں ابو، اپنے نہیں مانتے تو رہنے دیں، مسلمان تو ہم بھی ہیں نا۔ اگر اس ریاست سے حق مانگنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے تو پھر انسان تو کم سے کم ہم بھی ہیں، یا وہ بھی نہیں؟ تیری بہادر بیٹی مہارنگ۔